2021 میں یہ حکومت رہے گی کہ چلی جائے گی، عمران خان کا یوں ہوگا یوں ہو۔ اللہ نبی کو نہ بتائے تو نبی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں جب نیا تبلیغ میں لگا تو لوگ کہتے تھے کہ یار تسی کلمہ ہی پڑھتے رہتے ہو۔ اس قاطع حمل کو جائز قرار دے دیا کہ اور عورتیں ناچ رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، واہ 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 واہ، ساری عورتوں نے پردے کر لیے یہاں۔ یہ جڑا مولوی ہے نا، یہ مولویوں دا دلیپ کمار ہے۔ انہوں نے کہا پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا ہے، پھل وہ کھاؤ جس کو کیڑا سونگھ کے چھوڑ دے۔ اور جگونی آج آیا وہ کھا کے دند نوکیلے بنا لیے۔ چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا تھوڑا علم عطا فرمایا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہم نے تمہیں بڑا تھوڑا علم دیا ہے، جو کچھ تم جانتے ہو وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو تم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو دنیا میں جو عقل مند لوگ جن کو کہا جاتا ہے، ان کا جو دماغ ہے وہ آج تک جو ریکارڈ کیا گیا ہے، جو سائنسدان بتاتے ہیں، وہ کوئی 6% یا 7% کیا گیا ہے۔ یہ دماغ 100% میں سے 6-7%، آئنسٹائن نے کوئی 6-7% اس کا دماغ استعمال ہوا جو انہوں نے ریکارڈ کیا۔ لیکن دنیا میں جو آئنسٹائن تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا دماغ اس بات پہ چلتا ہے کہ کس طرح پوری انسانیت ناکامی سے بچ جائے، ان کا دماغ 8-9% ہو جائے گا۔ باقی 90% تو کسی کا ابھی تک نہیں پتا۔ انبیاء کا تو اس سے مبرہ ہے، نبی سے ان کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ عام انسانوں میں تو ہماری جہالت زیادہ ہے، علم تھوڑا ہے۔ اب جس کی جہالت ہی غالب ہو، اب ایک آدمی کہے یہ تو ہے ہی جاہل، تو اب جاہل آدمی کی بات کیا مانے گا آدمی؟ ہم سب انسانوں پہ جہالت غالب ہے، عقل تھوڑی ہے، جانتے تھوڑا ہیں، نہیں جانتے وہ زیادہ ہیں۔ پھر کیسے ایسا آدمی جس کا پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جائے کہ اس کو تھوڑا پتہ ہے، زیادہ نہیں پتا، زیادہ اس کو کچھ پتہ نہیں، اب وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ بتاؤ۔ یہ تو پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اب دنیا جہان کے انسان مل کے، دنیا جہان کے دانشور مل کے یہ نہیں بتا سکتے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ بتا سکتے ہیں 1 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، 2 گھنٹے بعد کیا ہو جائے گا، کل کیا ہو، بتا سکتا ہے کوئی؟ یہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں نا، پیشن گوئیاں، مجھے بڑے کل پرسوں کسی نے کلپ بھیجا ٹی وی پہ، وہ پیشن گوئی کر رہے تھے، ایک عورت 2 بندے پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ یہ 2021 میں یہ حکومت رہے گی کہ چلی جائے گی، عمران خان کا یوں ہوگا یوں ہو۔ مجھے ہنسی آئی، بادشاہ لوگ ہیں۔ اور یہ علم تو نبی کو نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ بتائے۔ اللہ نبی کو نہ بتائے تو نبی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں بیچارے احمد خان کا یہ کیا سوائیاں ہیں، پتہ کوئی نہیں کسی کو۔ قیامت کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لوگ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ کب آئے گا وہ دن جو آپ کے دس ڈراتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں۔
تو اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے ان کو کہو کہ وہ اللہ ہی کو پتہ، کسی کو نہیں پتہ، اللہ ہی جانتے ہیں کب آئے گی قیامت، تم چھوڑو اس بات کو۔ جتنا اللہ نے سمجھایا ہے اتنا پتہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہماری عقل تھوڑی ہے، ہم اپنی عقل سے اگر فیصلہ کرنا چاہیں گے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو فیل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں وحی کا علم چاہیے، وحی کا علم چاہیے، وحی بتائے گی۔ اور وحی کا علم کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن بتائے گا تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا چیز تمہارے لیے فائدے والی ہے کیا چیز نقصان دہ ہے۔ کیونکہ اگر اپنی سمجھ سے سمجھنا چاہیں گے تو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ مشاہدات، جیسے چلو میں ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہے، مثال سے بات جلدی سمجھ آتی ہے نا۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہے، دوسرے آدمی کے پاس بھی 100 روپے ہے۔ اب 2 آدمیوں کے پاس 100 روپے ہے۔ ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو 100 روپے دے دیا سود پہ، اور ساتھ یہ ہو گیا کہ جی 10% سود لوں گا میں، مہینے کے بعد 110 واپس لوں گا، اور اس نے 110 واپس لے بھی لیے۔ اب ایک آدمی کے پاس 100 روپے تھا، اس نے 100 روپے میں سے 10 روپے صدقہ کر دیا۔ اب ایک مہینے کے بعد اس کے پاس 90 رہ گئے، اس کے پاس 110 ہو گئے۔ اب آپ مشاہداتی علم کے مطابق، انسانی عقل سمجھ کے مطابق کسی سے سوال کرو، بتاؤ کس کے پیسے بڑھ گئے کس کے کم ہو گئے، تو کیا کہے گا؟ ہے کوئی ایسا جس کے اندر ایمان نہ ہو، اللہ کو نہ جانتا ہو، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی، تو کہے گا تم پاگل ہو، یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو نظر آ رہا ہے اس کے 110 ہو گئے، اس کے 90 رہ گئے، اس کے بڑھ گئے اس کے گھٹ گئے۔ لیکن وحی کا علم کیا کہہ رہا ہے؟ آسمانی علم کیا کہہ رہا ہے؟ آسمانی علم یہ کہہ رہا ہے کہ 90 والے کے بڑھ گئے، 110 والے کے کم ہو گئے۔ اب یہ بتاؤ، عقل سے سمجھنا چاہو گے سمجھ لو گے؟ عقل سے اللہ کی بات کو سمجھنا چاہو گے کیسے سمجھو گے؟ یقین چاہیے اس کے لیے، یقین کہ جو اللہ نے کہا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ مجھے سمجھ آئے تو بھی حق ہے، سمجھ نہ آئے تو بھی حق ہے۔ اگر تو یہ یقین حاصل کر لیا پھر زندگی گزارنا آسان ہے، پھر سارا مسئلہ ختم۔ سب سے بیسک چیز کیا ہے؟ یقین سیکھنا۔ اس لیے انبیاء کرام جب آتے تھے، نبی دنیا میں تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ پہلے کیا سکھاتے تھے؟ پہلے یقین سکھاتے تھے، اعمال نہیں سکھاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے تقریباً 11 سال تک کوئی حکم نہیں آیا اللہ کا، 11 سال تک کوئی حکم نہیں، صرف ایمان سیکھ رہے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، صرف ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، کامیاب کرنے والا اللہ ہے، ناکام کرنے والا اللہ ہے۔ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، روزی جس کی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کی چاہتا ہے کم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزتوں پہ، جس کو چاہتا ہے ذلیل، وہی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، وہ ہے مالک اور خالق، ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے۔ ہواؤں کا رخ وہ متعین کرتا ہے، کتنی آکسیجن دنیا میں چاہیے۔ آج کتنا مسئلہ بنا ہے آکسیجن کا، کتنا مسئلہ بنا ہے۔ وہ میرے ایک دوست آکسیجن بناتے ہیں، وہ کئی سالوں سے بیچارے لاس میں چل رہے تھے، کئی سال، اور کمپنی ان کی بند ہونے پہ آ گئی کہ بھی بند ہو جائے گی آکسیجن۔ اب یہ فیبرری سے لے کے یہ دسمبر، آج 1 تاریخ ہے جنوری کی، نیا سال، اس 10 مہینے میں وہ کمپنی آسمانوں پہ چلی گئی، آکسیجن بیچتے ہیں۔ اب یہ آکسیجن جو خرید رہے ہیں، خرید کے لگاتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضاؤں میں آکسیجن کا کیسا نظام رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے جتنی چاہیے اتنی ہے، جتنی انسانوں کو چاہیے اتنی آکسیجن ہے۔ اس کی مقدار اگر بڑھا دیں تو مصیبت، کم ہو جائے تو مصیبت۔
اس کو کس نے بیلنس رکھا ہوا ہے؟ یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ قدرت والا ہے، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اللہ نے بخشی ہے، زبان کو بولنے کی قوت اللہ نے بخشی ہے۔ بے شمار لوگوں کی زبان ہوتی ہے، بول ہی نہیں سکتے، بے شمار لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کان ہوتے ہیں، سن نہیں سکتے، ان کے اندر طاقت رکھنے والا اللہ ہے۔ میں جب نیا نیا تبلیغ میں لگا تو لوگ کہتے تھے کہ یار تسی کلمہ ہی پڑھتے رہتے ہو، اگے بھی چلو۔ رولا کلمے کا ہی ہے۔ وہ اس نے کہا تھا نا، اکو الف ترے درکار، اکو الف ترے درکار، علم و بس کریوں یار۔ اگر اللہ سمجھ آئے گا تو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ رولا تو یہ اللہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ کون ہے اور کیا کر سکتا ہے اللہ۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کی مانتے؟ جانتا اللہ کو وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، یاد رکھنا۔ ورنہ یہ ایک عقیدہ ہے ہمارا، ایک عقیدہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقیدہ ہے، یقین نہیں ہے۔ عقیدے اور یقین میں فرق ہے۔ یقین والا آدمی تو کیا کرے گا؟ یقین والے آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے، شب معراج جب ہوئی تھی تو آپ واپس تشریف لائے، تو پہلے سب سے پہلے وہ یا پہلے سن لیا اس نے ابو جہل نے کہ یہ آسمانوں سے ہو کے آئے ہیں، اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ساتھ سمندر ہو، اور وقت رکا رہا۔ تو اس نے جب سن لیا تو اس نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو پوچھا، انہوں نے کہا یار ایک بات بتا، کوئی انسان یہ بات کرے کہ میں یہاں سے اٹھا، آسمانوں پہ گیا، زمین سارے آسمان پار کر گیا اور وقت رکا رہا ادھر ہی، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اب عقل والے سے پوچھا جاتا، عقل والے سے کہے گا وہ عقل کی بات کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ ایمان والے تھے نا، ایمان والے تھے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان والا کون ہوتا ہے۔ وہ ایمان والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا یار چھوڑ اس بات کو، کس نے کہا ہے، تو ایک بات بتا یہ ممکن ہے کہ نہیں، یہ بتا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے بتا کس نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا یار اب عجیب آدمی، میں ایک سوال کیا ہے آپ کو کہ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن، بس ہاں نہ میں جواب دو۔ انہوں نے کہا اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک تو بتائے گا نہیں کہ کون کس نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا اس نے کہا جو تیرا دوست ہے، وہ جو کہتا ہے کہ میں آسمان سے خبریں لاتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو خدا کی قسم یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا تجھے سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ کو چھوڑ دو، سمجھ کی نہیں بات، یہ ان کی خبر حق اور سچ، بس میری سمجھ آئے چاہے نہ، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اب جس کے اندر ایمان آ جائے گا، جس کے اندر ایمان آ جائے گا، پھر وہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے یہ ایمان والا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایمان تو نظر آتا ہے، جیسے مال چھپا نہیں سکتے نا، جس کے پاس مال آتا ہے تو پتہ چل جاتا نا کہ آ گئی تھبی آ گئی آج کل ڈاکٹر صاحب کو، پتہ چل جاتا نا، کپڑے ہی بدل گئے، گاڑی بدل گئی، گھر بدل گئے، پرفیوموں کے رنگ بدل گئے، برانڈڈ چیزیں آنی شروع ہو گئیں، ایک دم تو دیکھنے والا پہچان جاتا ہے کہ گیم بدل گئی، مال آ گیا۔ مال کو چھپا نہیں سکتے، اسی طرح میرے دوستو ایمان کو بھی چھپا نہیں سکتے۔ جب ایمان آئے گا تو اس کی ٹوریں بدل جائیں گی، اس کی سوچیں بدل جائیں گی۔ جو ایمان بڑھتا رہے گا تو اس کی زندگی میں اللہ کے احکامات آتے رہیں گے۔ یہ ایک سسٹم ہے میرے دوستو، یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ زندگی 40 50 60 70 سال کی زندگی، یہ اس کو سیکھ کے ان ایس او پیز پہ عمل کرنے کی محنت ہے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان بات ہے۔ اگر اللہ کو نہیں جانو گے، اگر لا الہ الا اللہ نہیں سیکھو گے، پھر وہ کرو گے جو جانور کرتے ہیں، پھر وہ کرو گے جو کون کرتا ہے؟
جانور کیا کرتا ہے؟ ہم روز خبریں روز آتی ہیں. اب تو یہ واٹس ایپ پہ سارا کام ہی آسان کر دیا. واٹس ایپ پہ خبر آ جاتی ہے. آج مجھے، میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے کسی نے واٹس ایپ بھیجا، ارجنٹ ٹائم میں اس قاعت حمل کو انہوں نے جائز قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کرا سکتے ہیں. عورتیں ناچ رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، واہ 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 واہ، استحقاق کے حمل جناب لیگل ہو گیا. یعنی بچے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کو اندر ہی ذبح کرنا، قتل کرنا یہ جائز ہو گیا. یعنی قتل، بچوں کا قتل جائز ہو گیا. وہ خوش ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ جانتے ہی نہیں کہ مجھے کس کے سامنے جانا ہے، میرا کیا معاملہ ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے بارے میں پوچھے گا یہ کیوں کر کے آئے تھے، یہ کیا کیا تھا تمہیں کس نے اختیار دیا تھا، دنیا میں آنے والے کی جان لینے کا اختیار تمہیں کس نے دیا تھا. یہ کون کرے گا میرے دوست؟ یہ تو وہ کرے گا جس کو پتہ ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا. کیونکہ جس کا یقین ہوگا اللہ پہ، اس کا تو عمل ہی بتائے گا. وہ تو آئے ہے، وہ تو چاکلیٹ کھانے لگے نا، چاکلیٹ کھانے لگے گا کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے بتاؤ اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہے، کس چیز سے یہ بنا ہوا ہے. اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ الفتح پہ حرام بک رہا ہے جی، وہاں سے الفتح پہ بک رہا کیا مطلب ہوا. وہ تو خود پڑے گا کہ کیا چیز ہے، مجھے کیا چیز میرے اندر جانی چاہیے، کیا جو اللہ کو جانتا ہے. وہ اتنا بڑے جرم نہیں کر سکے گا. یہ اس کی نشانی ہے. جو اللہ کو سامنے رکھے گا میرے دوستو، اس کے لیے تو چھوٹی چھوٹی بھی برائی کرنا ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. یہ اللہ نے جو یہ کرونا بھیجا ہے، یہ کرونا جو آیا ہے جس کے، اور مجھے وہ کل کینیڈا سے مجھے کسی دوست کا فون آیا، اس نے کہا میں پرسوں پاکستان واپس آ رہا ہوں. یار یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ کہتے تھے نا کہ عورتوں کا پردہ کرنا یہ حرام ہے اور یہ فضول ہے، یہ کیا ہے، ساری عورتوں نے پردے کر لیے. یہاں ہر عورت کے منہ پہ ماسک ہے، کیونکہ ماسک کے بغیر نکل نہیں سکتے. ہم نکلو گے تو جرمانہ. اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. اللہ اپنی قدرت سے کرنے میں کسی کا محتاج. ایک چیز بھیج دی، چلو جاؤ گے سب اپنے منہ پہ کور کرو چلو. اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہو گیا. اس دن میں مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ جو بول رہے تھے طارق جمیل، جب میں نے پہلی دفعہ ان کا بیان سنا تھا 93 میں، تو میں اس وقت اداکاروں کو ساتھ لے کے گیا. عابد کشمیری ایک اداکار ہیں، گلو بادشاہ، وہ کبیر خان، افضال احمد، ان کو میں ساتھ لے کے گیا کہ چلو جی آپ کو مولانا طارق جمیل کا بیان سنیں. ایک مولانا آئے ہیں، ان کا بیان سناتے ہیں. تو مولانا طارق جمیل اس وقت ینگ تھے، 38-40 سال کے تھے. تو یہ چھوٹے سے بالکل کمزور سے تھے، ایسے بیٹھے بیان کر رہے تھے. تو جب انہوں نے بیان کیا تو 1.5 گھنٹے بیان کیا، اور اتنا فلو بیان میں. کیونکہ ہم اداکاروں میں تو ہوتا ہے نا کہ فلو کے ساتھ بات کون کرنے والا ہے. تو مجھے یاد ہے، مجھے عابد کشمیری نے کہا، عابد کشمیری نے، یعنی کمپلیمنٹس ہوتے ہیں کمپلیمنٹس، اس نے کمپلیمنٹ کے دیے. اس نے کہا بٹ صاحب یہ جڑا مولوی ہے نا، یہ مولویوں کا دلیپ کمار ہے. یہ مجھے اس کے کمنٹس یاد. وہ مولویوں کا دلیپ کمار جو بغیر رکے دھڑ دھڑ 15 منٹ بولتا ہے. وہ بیٹھے ایسے بول رہے تھے کہ 5 منٹ ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا. لا الہ، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مولانا کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کو بہت لمبی زندگی. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زندگی بھی اس کو لگا دے، کیونکہ میری زندگی تو کسی کام کی نہیں، اس کی زندگی تو کام کی ہے. وہ تو کوئی کام کر رہا. اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. بہت بڑا آدمی ہے، اس زمانے کا بڑا ولی ہے. وہ اس کے کریڈٹ پہ تو پتہ چلے گا قیامت والے دن. اس کے کریڈٹ پہ اتنے لوگ ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اس صدی میں شاید ہی کوئی ہوگا ایسا.
لیکن پھنس گئے. اللہ اپنی اللہ ہی جانتے ہیں اس کے کیا 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 معاملہ اللہ کو پتہ. اللہ نے فضل فرمایا ہے، اب وہ گھر پہ ٹھیک ٹھاک ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کو وہ بھی پھنس گئے، ان کا بھی معاملہ ہو گیا. انصار عباسی صاحب وہ جو رائٹر ہیں، بڑے اللہ والے آدمی ہیں. صحافیوں میں نیک آدمی میں نے وہی دیکھا ہے، انصار عباسی. باقی صحافی شریف آدمی ہیں، وہ نیک آدمی ہیں، لیکن وہ بھی پھنس گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے جو کریں گے، کسی کی بس نہیں، بس کی بات نہیں. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں یہ ہونا ہے. یہاں نیک بد کا کوئی چکر نہیں کہ نیکوں کو کرونا نیک آدمی کو نہیں لگے. جس کو اللہ چاہیں گے ہو جائے گا. جس کو اللہ چاہیں گے سارے SOPs کے دوران. میرا ایک دوست ہے، اس سے زیادہ SOPs میں ہے کوئی نہیں کر سکتا. اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی 3 بندے کھڑے ہوتے ہیں آگے لے کے، وہ چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں. اندر سے دوسرے اندر جاؤ، پھر چھڑکاؤ، اندر جاؤ، وہ اس کے پاس بیٹھو چھڑکاؤ. اس کے پاس 9 قسم کے سینیٹائزر لگا کے اسپتال میں ایڈمٹ ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی. یا اللہ تو معاف کر. اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 دن پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ساری زندگی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے، جہاں تک میرا نالج. کیوں؟ اس دن حضور نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں. آڈٹ ہوتا ہے اس دن. اللہ اعمال دیکھتے ہیں تو اللہ اس میں سے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کون کون تھا معافی مانگنے والا، اس نے جو کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے. تو وہ فرشتے ان کے نام لیتے ہیں کہ یا اللہ فلاں. اللہ کہتے ہیں او سب معاف. جو معافی مانگنے والے تھے سارے معاف. نماز پڑھنے والے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے وہ کون کون ہیں؟ سب معاف. معافی مانگنے والے معاف، نمازی معاف. کن کو معافی نہ دینا؟ یہ سن لو، کن کی معافی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں باقیوں کو معاف کر دو. جو 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو، باقیوں کو معاف کر دو. لڑائی کرنے والے کو معافی نہیں ہوگی جب تک یہ صلح نہ کر لے. نیچے اوپر نہیں ہوتی معافی، یاد رکھنا. ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں میرے دوستوں. ہم انتقامی ہیں. یہ ضرورتیں میرے نہ رکھے ہیں. خاندان رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہیں. جو رشتہ دار ہی لڑے ہوئے ہیں آپس میں، جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں، یہ نہیں بات ہونے. اپنے آپ کو آسان بناؤ میرے دوستو، آسان بناؤ، نرم بناؤ. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے کہ اے نبی اگر آپ نرم نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نرم نہ ہوتے، آپ سخت ہوتے، اگر نرمی، یہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اگر آپ سخت ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے بھاگ جاتے. اتنا ضروری ہے معاشرے میں رہنا سیکھنا. نرمی پہ ایویں کھان نو پیندا ہے. وہ کھانے کو کیوں پڑ رہا؟ یعنی بولتے ہی بدتمیزی سے. جو بدتمیزی سے بولتا ہے میرے دوستو، یہ اپنا انتظار کرے، اس کی خیر ہے نہیں. یاد رکھنا انسانی SOPs کے خلاف. آج وہ مجھے کسی نے بھیجا تو میں پڑھ کے میں انجوائے کرتا رہتا ہوں. یہ کچھ چیزیں لوگ بھیجتے ہیں، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اور کچھ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، عرب،
عرب لوگوں میں نا کوئی دانشور، جو عربوں کے جو دانشور ہیں، عربوں کے دانشور کی کچھ مثالیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ زبردست مطلب سیانے نہیں گلاں کر گئے، سیانے بڑی زبردست باتیں کر گئے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ ان کے سیاحوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا ہے، پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا ہے۔ کیوں؟ کہ گھوڑا، نسلی گھوڑا کبھی ناپاک پانی نہیں پیتا، یہ سمجھانے کے لیے کہا۔ پھر انہوں نے کہا سکون سے سونا چاہتے ہو نا تو چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ پہ جا کے سوئے گی۔ اور نمبر 3 انہوں نے کیا کہا کہ پھل وہ کھاؤ جس کو کیڑا سونگھ کے چھوڑ دے، کیونکہ کیڑا جو ہوتا ہے نا وہ کچا پھل نہیں کھاتا، پکا ہی کھاتا ہے۔ مطلب کیا؟ پکا پھل کھاؤ، کچا پھل نہ کھاؤ۔ اور کہتے ہیں گھر اس جگہ بناؤ جہاں سانپ بیٹھتا ہے۔ اب سانپ تو یہاں تو نہیں بیٹھتا، یہ تو ان علاقے کی بات ہے کہ جہاں سانپ بیٹھتا ہے، کیونکہ سانپ اس جگہ بیٹھتا تھا، سانپ اس جگہ بیٹھتا ہے جو جگہ گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ہو۔ پہلے ابھی جا کے دیکھیں نا، یہ جو قلعہ بنا ہوا ہے، قلعے میں ایک جگہ ایسی بنی ہوئی ہے، ایک جگہ ایسی میں نے دیکھی جہاں جتنی مرضی گرمی ہو وہاں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس لیول کا کہ آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے اس جگہ بنائی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ گھر وہاں پانی وہاں سے نکالو جہاں پرندے بیٹھتے ہیں، کیونکہ پرندے ہمیشہ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے، وہاں سے پانی نکالو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پرندوں والی سونا اور جاگنا پرندوں والا کرو۔ پرندے شام ہوتے ہی سو جاتے ہیں، مغرب تک پرندے بولتے ہیں بہت زور سے، اور مغرب کے بعد سارے پرندے سو جاتے ہیں، اور فجر سے پہلے سارے پرندے اڑ جاتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، یاد رکھنا، شام کو جلدی سونے والے اور صبح جلدی اٹھنے والے۔ اور انہوں نے کہا طاقتور ٹانگیں اور باہمت دل اگر چاہیے تو سبزیاں کھایا کرو، گوشت کم کھاؤ، سبزیاں زیادہ کھاؤ، کیونکہ جنگلی حیوانات جو طاقتور ہوتے ہیں ان کی خوراک یہی ہے۔ ہم اکثر سارے لوگ گوشت خور ہیں، ہمارے لاہور والے تو ایسے گوشت خور ہیں کہ دانت ہی نوکیلے ہو گئے انہیں گوشت کھا کے، اتنا گوشت کھاتے۔ اور جگونی آج آیا وہ کھا کے دند نوکیلے بنا لیے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ فرصت کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ آسمان کو دیکھا کرو، آسمان کو دیکھا کرو، کہ اس آسمان کو دیکھنے سے فکر کو روشنی نصیب ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، اور خیالات کو بلندی ملتی ہے۔ آسمان چونکہ بلند ہے نا تو اس کی طرف دیکھ کے تو ایک عجیب طرح کا انسان محسوس کرتا ہے کوئی بلندی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ روح کو سکون دینا چاہتے ہو، روح کو اگر سکون دینا چاہتے ہو تو زیادہ چپ رہنا سیکھ لو، خاموش رہنا سیکھ لو، اور پرسکون رہنے کی عادت بناؤ، روح پرسکون ہو جائے گی۔ یہ باتیں بھی سیکھنی چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم دیکھ کے کہ ہم لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ میں کبھی واٹس ایپ پہ اگر کوئی دیکھوں گا کیا واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا ہے، تو کبھی واٹس ایپ کھول لیں تو گانوں کے دیکھنے والے کروڑوں ہوتے ہیں، کام کی باتیں سننے والے چند ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو چند میں بناؤ، کروڑوں میں نہ بناؤ۔ چند لوگ ہی ہوں گے جو ٹھیک راستے پہ ہوں گے، چند لوگ ہی ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، چند لوگ ہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، چند لوگ ہی ہوں گے جو اللہ کو جاننے والے ہوں گے، چند لوگ ہی ہوں گے جو بہترین زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہترین زندگی گزارنے والوں میں بناؤ۔ یہ جمعہ
اس میں اللہ نے یہ آدھا گھنٹہ بات پتہ کیوں رکھوائی ہے کہ اپنے ایمان سے بتاؤ باقی پورا جمعہ میں یہ باتیں کبھی سنتے ہو کہیں سے؟ کوئی سنا رہا ہے؟ ایک ہی بات چل رہی ہے، پیسے 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 پیسے، پیمنٹ 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 پیمنٹ۔ حالانکہ کوئی بندہ پیمنٹ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو اس بات کا ارادہ کرو، نیت کرو کہ ہم نے زندگی بے وقوفوں والی نہیں گزارنی، عقل مندوں والی گزارنی ہے۔ ایمان سیکھنا ہے، اعمال سیکھنے ہیں، اللہ نے جو بتایا وہ زندگی سیکھنی ہے تاکہ زندگی میری پرسکون ہو، موت بھی آسانی سے آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔